أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وقال الله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی، دھن رے دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن، انتہائی میرے واجب الاحترام میرے بہت ہی پیارے بزرگوں عزیزوں دوستوں، آج کا یہ پروگرام برادر محترم حضرت شاہ صاحب نے من جملہ تمام جلسہ حاضہ کی انتظامیہ اپنے محبین اور معاونین کے تعاون سے اس بابرکت پروگرام میں آپ حضرات کو اکٹھا کیا، اور اس وقت آپ کا اسٹیج ملک پاکستان کی نامور ہستیوں سے سجا ہوا ہے، اور آپ کا دامن اس چیز کے انتظار میں ہے کہ کب ان کے منہ سے نور کے موتی نکلے اور ہماری جھولیاں بھریں، اور آپ ان کی بہترین محصور کن آواز سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے کانوں کو اور دل کی کھڑکیوں کو ادھر متوجہ کیے ہوئے ہو، جو کام علاقے کے معززین کو کرنا چاہیے تھا اور کاروباری دنیا میں نام رکھنے والوں کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا کاروبار سنبھالنا ہے اور بیوی بچوں کو پالنا ہے، تو آج جا کر یہ دین کی خدمت بھی ان علماء کرام کے حصے میں آئی کہ جن کو زندگی کے ابتدائی ایام میں انسان بننے کے لیے نہ بہترین غذا میسر آئی نہ بہترین آرام دہ جگہ میسر آئی، اسی زمین کے فرش پر چٹائیوں پر لیٹ کر آج اس چیز کے یہ وارث بن گئے کہ آج دین متین کی اگر کوئی عزت نظر آ رہی ہے تو اللہ نے یہ سیرا قرآن کے خدمت گاروں کے سر پر ماتھے پر سجایا ہے، یہ لوگ بڑے مقدروں والے ہیں جن کو معاشرے کے اندر ہم معذرت کے ساتھ دنیا داری میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جتنی ہمارے گھر کے اندر سہولیات ہیں، ہمارا بچہ جو ہے آنے والی پوت آنے والی نسل ان ضروریات اور ان سہولیات سے فائدہ لے کر اللہ اس کے رسول اور والدین اور معاشرے کے باغی بن رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مدرسے میں رہ کر دال روٹی پر گزارا کرنے والے اللہ کے دین کے پاسبان بن رہے ہیں، اور آپ اس
دال کو حقیر سمجھتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دال کے بارے میں بہت وسیع بات کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دسترخوان تھا 2 سالن ہوا کرتے، ایک گوشت کا ایک دال کا۔ اللہ والوں کی غذا یہی چیز تھی۔ خانقاہ کے لنگر کے دسترخوان پہ آپ کو زیادہ یہی چیز ملے گی، مدارس کے اندر آپ کو زیادہ یہی سالن ملے گا۔ مراکز کے اندر آپ کو زیادہ یہی سالن ملے گا۔ مدارس مراکز کے اندر اجتماعیت کے لیے، اجتماعیت پر اور جوڑ پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ دال جب پلیٹ میں بکھری ہونا تو آپ اس کی اجتماعیت کو دیکھیں۔ دس کلو گوشت آپ پکائیں اور برتن کے اندر اس کو ڈال دیں۔ جب 1-2 چمچہ اس میں ڈالیں گے تو بوٹی چاہے مٹن کی ہو، بیف یا چکن کی ہو، کبھی آپس میں اکٹھے ہونے کو تیار ہی نہیں۔ ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے، ایک کا ادھر ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر تھوڑا سا شوربہ ہو جائے تو پھر ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ قرآن نبی کا فرمان جوڑ اجتماعیت کا درس دیتا ہے، تو ان کے مقدر میں دال آئی۔ 1 کلو دال میں تم 50 کلو بھی پانی ڈال دو تب بھی یہ بکھرتی نہیں، آپس میں دانہ جڑا جڑا رہتا ہے۔ گوشت کھانے والے پر خمار چڑھتا ہے اور دال کھانے والا رات کو 10 بجے سوتا ہے اور صبح 4 بجے اٹھ کر پھر قرآن پاک سامنے رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اجتماعیت ہے اس کے اندر۔ اللہ نے غذا بھی قرآن والوں کے لیے وہ پسند کی کہ جو تم نے نبی کے وارث بن کر منبر پر بیٹھ کے لوگوں میں اجتماعیت کو فروغ دینا ہے، تو تمہیں غذا بھی ایسی دوں کہ جس کے اندر اجتماعیت۔ ہر اللہ نے اس چیز کا انتخاب کیا کہ جو حضرت انسان کے لیے خیر خواہی کا سبب بنے۔ ابھی چند دن کے بعد آپ بازاروں میں بسوں کے مین فرنٹ پر موٹر سائیکلوں کے اوپر ایک نعرہ دیکھیں گے۔ وہ نعرہ کیا ہوگا؟ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ باتھ روم امریکن سٹائل پر، کچن امریکن سٹائل پر، جوتا میڈ ان چائنا۔ سارا مجمع بیٹھا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ نے حضرت شاہ صاحب سے اور اس شریف کی ایک دھرتی اللہ والوں سے، اللہ کے دین سے سراب ہوئی ہے، کبھی کسی عالم نے، مسجد کے نمازی نے کسی عالم سے یہ پوچھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا رنگ کیسا تھا؟ میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، پھر آگے کام بھی ویسا ہی ہو رہا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کبھی آپ کے ذہن میں بات آئی کہ میرا نبی جو معراج کا دولہا بنا، میرے نبی کا لباس کیسا تھا اور کون سا لباس اور کون سا رنگ پسند تھا؟ میرے نبی کو کھانے میں کون سی چیز پسند تھی؟ پینے میں زیادہ کس کی چاہت رکھتے تھے؟ بسترا کیسا پسند فرماتے تھے؟ گھر کیسا رکھتے تھے؟ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد، اور حق محمد باد۔ شرم نہیں آتی؟ اتنا اللہ اس کے رسول کو دھوکا۔
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گھر کی ٹوپی جمعے کے دن پسند نہیں، وہ بھی مسجد کی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جمعے کی سنت قبول کوئی نہیں۔ بچے استاد جی استاد جی استاد جی، اور بڑے بھی حضرت صاحب دماغ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، حضرت جی دماغ کو جو بات سوچتے ہیں ختم، جو بات سوچتے ہیں۔ میں کیا کہوں گا، آیت الکرسی پڑھ لیجئے یا کبھی پڑھ لیجئے یا کوئی سورت پڑھ لیجئے یا پانی پھونک مار کے دے دوں گا، سلوات پڑھ دوں گا، سلوات یا سلوات پڑھ دو جی، پڑھ دی نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو کہے گا طاقت کی چیزیں کھائیے، ٹیبلٹ استعمال کریں، وٹامن گولی لیں، نہیں، جو نتیجہ اللہ والوں کی جوتیوں سے ملا۔ آنکھ کی بے حیائی چھوڑ دیجئے، دماغی توازن بالکل درست رہے گا۔ حافظ قرآن اور عالم دین اپنی آنکھ کا حیا برقرار رکھے، منبر پر بیٹھے گا، اللہ کی قسم موتی اگلے گا، اور قرآن پڑھنے والا بچہ موبائل کی فیس بک سے دور رہا اور اپنی نگاہ کو بچاتا رہا، قرآن بھی اس کے سینے میں آئے گا، قرآن والا بھی اس کے سینے میں آئے گا۔ مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دیجئے جو میں اپنے گھر میں لکھ کے لگا لوں کہ میرے بچے فرما بردار بنے۔ میں نے کہا میں چاہو تو پورا قرآن پاک تجھے میں کاغذوں پر لکھ کے دوں تو اپنے گھر میں لگا لے، لیکن میرے چاند میرے ویر دیواریں تیری چھوٹی پڑ جائیں گی، قرآن کریم کو اپنے گھر میں لکھ کے نہیں لگا سکتا۔ کہا پھر چھوٹا سا ٹوٹکا بتاؤ جو کرنے میں آسانی ہو۔ میں نے کہا اپنے گھر میں جا، کوئی کھڑکی، کوئی دیوار، کوئی سوراخ، کوئی بل ایسی ہو کہ جہاں سے حرام کا لقمہ گھر آ رہا ہو اسے جلدی بند کر دے، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، بیوی بھی تابعدار ہوگی۔ مولوی صاحب میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میرے نبی نے فرمایا عورت آدمی کا نصف ایمان ہے، آدھا ایمان مرد آدھا ایمان عورت، مرد کا پورا ایمان بنتا۔ ایک آدمی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اس نے اٹھ کر اپنے آپ کو بڑا ملامت کیا، اس کی بیوی کہنے لگی ناراض نہ ہو تو میں عرض کروں آپ کی فجر کی نماز میری وجہ سے قضا ہوئی، تہجد تلاوت تسبیحات جو آپ کرتے ہو، کوئی دن جب سے میں تیرے گھر میں آئی کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ میں نے تہجد سوائے ایام کے میں نے نماز نفلی روزے چھوڑے ہوں، لیکن میں نے جب یہ تیری زبان سے سنا تو مسجد کے مولوی صاحب سے سن کے آیا کہ عورت آدمی کا نصف ایمان ہے، میں نے کہا دیکھو تو صحیح ہے، تو کل سارا دن میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور دوپٹہ سر سے اور گلے سے اتار کر میں نے ہنڈیا بھی پکائی اور آٹا بھی گوندا، میرے ننگے سر کی نحوست روٹی میں پڑی، تو نے کھائی، اللہ نے تیرے سے نماز کا سجدہ ہی چھین لیا۔ محفل حمد و نعت میں آنے والوں، حضرت شاہ صاحب کی دعوت پر آنے والوں، آج آپ حضرات سے ایک بات کر کے جاؤں گا۔ نوجوانوں کا مجمع زیادہ سپاہ کا تم نے اپنے آپ کو لیبل جمعیت کا لگا رکھے، اللہ تمہیں مبارک کرے، تمہارے درجوں میں، تمہارے جھنڈوں میں، تمہارے پینا فلیکس میں، تمہاری پٹیوں میں، پروردگار عالم مونوگرام میں تمہیں مبارک کرے، لیکن میرے بچوں زندگی کا جیون ساتھی بنانے میں کبھی غلطی نہ کرنا۔ ایک اور ایک دو ہونے میں کبھی غلطی نہ کرنا، معیار دیکھنا۔ معذرت کے ساتھ میرے عزیزو، آج ہمارے گھر میں قرآن کوئی نہیں، آج ہمارے گھر میں نماز کوئی نہیں، غلطی میرے عزیزو حکومت پاکستان کی نہیں، پی ٹی آئی کی نہیں، پی پی کی نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں، غلطی تیری ہے۔ تیری خوشی کا پہلا دن تھا، تیری اماں، تیری بہن، تیرا ابا، تیرا بھائی اللہ اکبر تجھے بتا کے گئے 2 کلو مٹھائی لے کے ہم تیرا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔
رکشا تُنے کرا کے دیا، گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوا کے دیا، لڑکی کے ہاتھ میں پیسے رکھنے کے لیے تُنے اپنے پرس کو کھولا، مٹھائی تو لے کے آیا اور گھر میں لا کر ایڈوانس تُنے کلو کا ڈبہ مٹھائی کا رکھ دیا کہ گھر والے آئیں گے ہاں کریں گے تو شاباش دیں گے، میں منہ میٹھا کراؤں گا۔ میرے عزیزو، جب شام کو تیری اماں، تیرا ابا، تیرا بھائی، تیری بہن رشتہ دے کر تیرے لیے جیون ساتھی کا انتخاب کر کے آئے، معذرت کے ساتھ تُنے سب سے پہلے سوال پوچھا، آنکھ کیسی تھی، رنگ کیسا تھا، قد کیسا تھا؟ اگر غلام رسول میں تجھے موت قبول ہوتی، رب کعبہ کی قسم سب سے پہلے پوچھتا، اماں جسے میری زندگی کا جیون ساتھی بنانے کے لیے جسے دیکھ کے آئی ہے، اماں جان بتا اس کی پیشانی پہ تجھے نماز کا سجدہ آیا نظر آیا کہ نہیں آیا؟ میری اماں جان جس کو تو دیکھ کے آئی ہے، اپنے بیٹے کا مستقبل بنانے کے لیے آئی ہے، اپنے بیٹے کے قیمتی ایام اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے آئی ہے، اماں جان وہ جب تیرے پاس آ کے بیٹھی، بتا اس کا دوپٹہ گلے میں کہاں تھا؟ اس کا دوپٹہ سر پہ تھا یا سر سے نیچے تھا؟ اماں جان ابا بھی بیٹھا تھا، بھائی بھی بیٹھا تھا، اماں بھی بیٹھی تھی، بھائی بیٹھا تھا۔ اماں جان جب وہ شربت لے کر چائے لے کے تمہارے پاس آئی، اماں جان وہ 15 منٹ بیٹھی، بتا کتنی مرتبہ نظریں جھکا کے دیکھا، کتنی مرتبہ نظریں اٹھا کے دیکھا؟ جب تیری ماں دوپٹے کا انکار کر دے، تیری ماں آنکھ کے حیا کا انکار کر دے تو میرے بابو شادی کر نہ کر گزارا ہو جائے گا۔ اگر ایسی عورت جسے نماز قرآن کا پردے حیا کا پتہ نہیں، اگر وہ تیرے گھر میں نال جوڑا پہن کر آ گئی، رب کعبہ کی قسم نال جوڑے والی تجھے خون کے آنسو لائے گی۔ مجھے مولانا دارالعلوم سے مولانا ارشاد صاحب ایک دن محراب پور کے سفر میں حضرت کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، دونوں ایک پروگرام میں جا رہے تھے، مولانا ارشاد صاحب دامت وفیوزم میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پہلے ہنسے پھر رونے لگ گئے اور کہنے لگے عبدالحنان بتا تو ہر تقریر کے اندر روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا حضرت جی میں آپ کے آگے بول تو نہیں سکتا لیکن شاید آپ کے پاس سے مجھے جواب مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں روتا کیوں ہے؟ مجھے ہنسنے کی جگہ بتا، میں کون سی چیز دیکھ کے ہنسوں؟ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، ابے کی بیٹے نے داڑھی پکڑ لی، ماں کے بالوں کو پکڑ کے کھینچ دیا، میاں بیوی ایک دوسرے کو کتا کنجر کہہ رہے ہیں، بھائی بھائی کو چاٹ زمین کے مربوں کی خاطر برلوں کی خاطر عدالت میں لا کے کھڑا ہے۔ حوا کی بیٹی اللہ اکبر موبائل کے اوپر ذلیل ہو رہی ہے۔ میرے چاند چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، میری بات کا برا نہ منانا، رات کو بھی یہاں سے گھر جاؤ گے سیرت النبی کے جلسے سے جب موبائل کی فیس بک چلاؤ گے کوئی نہ کوئی تو تمہارے اللہ نہ کرے ذہن میں وہ سامنے آئے گی، لیکن میرا بچہ کسی کے کپڑے اتارنے سے پہلے، کسی کے حیا کا دامن چھیننے سے پہلے ذرا گڑبڑ بدل کے دیکھ لینا۔ اسی کمرے میں چرپائی پڑی ہوئی ہے، تیری 3 بہنیں چرپائی پہ لیٹی ہوئی ہیں، آج تو محلے والی کو موبائل کی فیس بک دیکھنے پر اس کی عزت اڑائے گا۔ رب کعبہ کی قسم تیری 3 کی لوگ گھر آ کر تیری عزت کا جنازہ نکال کے جائیں گے۔ تو اچھ شریف کے روڈ پر، اپنے مکان کے تھلے پر، اپنے مکان کی چھت پر، سیڑھیوں میں، ٹیرس کے اندر، برآمدے کے اندر، دہلیز میں بتی بند کر کر اگر کسی کی بیٹی کو رات میں پریشان کر رہا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اپنے گھر کے کمرے میں دیکھ چادر لے کے تیری بیٹی تیری بہن کو بھی کوئی پریشان کر رہا ہے۔ دو کام کر لو جوانوں، اللہ کچھ نہ کچھ سکھ عطا فرمائے گا۔ پہلا کام یہ، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، مسجد کے اندر نکاح کا رواج ڈالو اور کوشش کیا کرو بیٹی والے گھر کو کہہ دو کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تیرے گھر سے چائے نہیں پیئیں گے، پانی نہیں پیئیں گے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اللہ تمہیں بھی بیٹی دے، پھر میں تمہیں بتاؤں بیٹی میرا عزیز ہو بیائی نہیں جاتی بلکہ بیٹی بیچی جا رہی ہے۔ بیٹی کو سکھی رکھنے کے لیے 10 لاکھ روپے ہونا چاہیے، اور میرے عزیزوں اپنی زندگی کو ہنسی دینے کے لیے کم سے کم 15 لاکھ روپے ہونا چاہیے۔ اور نہیں میرے عزیزوں، میں زندہ سے پہلے، خوشی سے پہلے میں مرنے کی بات کروں، کچھ والوں، علی پور والوں، کرنڈا والوں، خدا کے واسطے مرنا نہ مرنے کی کوشش نہ کرنا، عذاب قبر تو بات کا، ملک الموت کا جھٹکا تو بات کا، میرے جان میدان معاشر کے مراحل کا مسئلہ تو بات کا، میدان عدل
पुल सराग से तो बात का मेरे अजीजों रब्बे काबा की कसम है, जब तक तेरी मेरी जेब में 50,000 न हो इजराइल अलैहिस्सलाम को अपने घर आने की दावत ना देना। अगर तेरे मेरे घर के अंदर जर्दा पुलाव ना पक्का, तेरा मेरा जनाजा उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। पीर महल से जुमा पढ़ा कर मुजफ्फरगढ़ में मुंह कोट आया, वहां से उस शरीफ आया, दोबारा मैंने उसकी तरफ का सफर करना है। यकीन जानो मेरे अजीजों, चलो 50 नहीं 20 तो कब्रिस्तान रास्ते में आए होंगे। हर कब्रिस्तान वाले ने, हर साहिबे कब्र ने मुझे बुला बुला कर, आवाज दे देकर, चीख चीख कर मुझे बुला कर कहा, अब्दुल हन्नान रात के डेरे में 1:15 बजे कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मौलाना पीर शाह मोहम्मद शाह साहब दरारी ने मुझे बुलाया, जा रहा हूँ। कहने ठहर जा, किनसे बात करेगा? मैंने कहा जिंदों की बस्ती में जाऊंगा, वली अल्लाह की बस्ती में जाऊंगा, नेकोकार भी होंगे, मुत्तकी भी होंगे, परहेजगार भी होंगे। कहने लगे अब्दुल हन्नान के उसके अंदर दिल धड़क रहा है। मैंने कहा जी जी, कसम से बाहर आई जा रही होंगी जी जी, इसका मतलब है बुजुर्गों में हमारे बड़ों भाइयों से बात करने जा रहा है। मैंने कहा जी अब्दुल हन्नान अपनी तकदीर में हमारा दुखड़ा सुना देना, हमारा पैगाम सुना देना, और जिंदों की बस्ती में जाके मुर्दों का पैगाम लेके आना, और कह देना खुदा के वास्ते कब्र के अंदर तैयारी करके आना। अगर बगैर तैयारी करके आए एक रात कब्र में गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा तुम 4 फीट जमीन के अंदर हो और 4 फीट मट्टी तुम्हारी कब्र पे पड़ी हुई है, मुझे बताओ तो सही तुम्हारे साथ क्या बनी? कहने लगा पहले तू बना, तू बता। मैंने कहा अल्लाह मुझे इजाजत देता, अगर ये दस्तूर होता तुम्हारे दफनाने के बाद जब चरपाई जनाजे वाली मस्जिद में आ गई, रिश्तेदार अपने अपने घरों में चल गए, बरादरी कौम आकर बैठ गई, काश मुझे अल्लाह इजाजत देता, मैं तेरी बीवी की, तेरे बच्ची की, तेरे बच्चे की, तेरी फूफी की, तेरी खाला, तेरी बहन की तस्वीरें उतार कर, तेरे घर का नक्शा उतार कर मूवी के जरिए, कैमरे की आंख के जरिए मैं तेरे घर के अंदर भेजता। वो जो तेरा बच्चा तेरी चरपाई का पाया पकड़ के रो रहा था और कह रहा था क्यों मर गया, कंड तोड़ के चला गया, ये बच्चा 4 जवानों के अंदर बैठ कर गोल्डी की सिगरेट के कस लगा रहा है और कह रहा है सारा दिन रो रो के थक गया, ना मुझे सिगरेट पिला, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये तेरी बहन थी अल्लाह अकबर जो कराची से आई थी, उसे थकन का एहसास ना हुआ, तेरी चरपाई का पाया पकड़े पकड़े बाहर आ गई और कह रही थी मौलवी साहब दुआ करो मेरा भाई जिंदा हो जाए और मेरी उम्र मेरे भाई को लग जाए, इसकी जगह चरपाई पर मैं आके लेट जाऊं। इस बहन ने तो घर के अंदर तमाशा खड़ा कर दिया। जब चने चावल इसके आगे ला के रखे गए, इसने अपनी यतीम भांजियों को, यतीम भतीजियों को डांट के कहा तुम्हें नहीं पता फुप्पी को शुगर है, मुझे रोटी ला के दो। यतीम बच्चियां अम्मा का चेहरा देख के रोने लगी, कहने लगी अम्मा हमारा घर उजड़ गया, हमारा घर उजड़ गया, अम्मा तेरा लाल जोड़ा छिन गया, हमारे से बाप की शफकत का ताज छिन गया, हमारी फुप्पी को चावल नहीं रोटी खाने की पड़ी हुई है। ये कौन है जो कह रहा था हजरत एक जरूरी ऐलान सुनो, इसकी नुमाइंदगी अब्दुल हन्नान कर रहा था, इसकी नुमाइंदगी हजरत शाह साहब कर रहे थे, इसकी नुमाइंदगी इलाके का मौलवी साहब कर रहा था और कह रहा था हजरत एक जरूरी ऐलान सुनो, मरने वाले के वारसों की तरफ से ऐलान है कि जिस किसी ने मेरे बाप से कोई लेना देना हो, जनाजे के बाद दफनाने के बाद हमारे से राब्ता कर ले, ये अपने बाप का हक अदा करेगा, ये अपने बाप का कर्जा अदा करेगा। मैंने कहा बेटे तू अदा करेगा? कहने लगा जी। मैंने कहा इधर आ, तूने पहले बाप का कर्जा दिया जो तेरे पे पहले था? कहने लगा जी दे दिया। मैंने कहा कौन सा? अल्लाह अकबर का जी आप बताओ। मैंने कहा जब मौलवी साहब कह रहे थे सफेद दुरुस्त करो जनाजा पढ़ाना है, अल्लाह अकबर, तो पहली सब में खड़ा था, इमाम साहब आए और जनाजे वाली चरपाई के पास खड़े होकर कहने लगे बारिश कहाँ है? तूने कहा मैं हाजी में आ। मैंने तेरे से इस तरह से पूछा इजाजत है पढ़ा दो? तूने कहा पढ़ा दो। अल्लाह अकबर, फकीर थे, रेडी बांध थे, अमीर थे, वजीर थे, अपने थे, पढ़ाए थे, सारे अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध कर मेरे अजीजों तीसरी तकबीर के बाद अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, सारे
کے سارے پڑھنے تھے، تو سگا بیٹا خون ہونے کے باوجود بتا خاموش ہو کے ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جوڑ کے کیوں کھڑا ہوا تھا؟ تو باپ کا قرض ادا کرے گا؟ تو باپ کے جنازے پر دعا نہیں پڑھ سکا، تو کیا قرض ادا کرے گا؟ محفل حمد و نعت میں آنے والوں جوانوں، اگر تمہارا ابا زندہ ہے میں دعا دوں آمین کہہ دینا۔ اللہ تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر پر سلامت رکھے۔ اے لوگ ہمارا میرے پیارو، ہمارا ابا تو اللہ اکبر سن 1982 میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، ایسا گویا کہ آج تک نہیں ملا۔ ہماری اماں تو سن 2013 میں ہمارے سے گم ہو گئی۔ اور لوگوں میں کریا کریا پھرا، پہاڑوں کے دامن میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پھرا، میں چاروں صوبوں میں گیا، مشرق مغرب شمال جنوب گیا، میں دیس پر دیس گیا، میں اندرون ملک بیرون ملک، اللہ کی قسم گیا، لیکن رب کعبہ کی قسم مجھے دنیا کی زیب و زینت نظر آئی، مجھے کسی مکان دکان میں ماں کا پیار نظر نہیں آیا۔ اے لوگوں، اگر تمہاری امی مرنے کے بعد اگر تم تلاش کرے تمہاری امی مل گئی تو مجھے بھی بتاؤ، میں بھی اپنی امی کو وہاں جا کے تلاش کروں، میں بھی اپنے ابے کو وہاں جا کے تلاش کروں۔ رب اکبر کی قسم ہے، دنیا کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد اللہ کی قسم ان کا پیار نہیں ملے کرتا ہے۔ کوشش کیا کرو اپنے ماں باپ کا روزانہ 3-4 مرتبہ دیدار کر لیا کرو، اپنے ماں باپ کے ماتھے پہ بوسہ دے لیا کرو، اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال کیا کرو۔ جس دن ان کا جنازہ اٹھ گیا، یہ تمہیں ڈرائنگ روم میں نظر نہیں آئیں گے، یہ تمہیں سلیپنگ روم میں نظر نہیں آئیں گے، یہ ڈائننگ ہال میں نظر نہیں آئیں گے، یہ تمہیں کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، امی ابی سے امی اور ابو سے ملاقات کرنے کے لیے تجھے مجھے قبرستان جانا پڑے گا۔ ہر جلسے میں جا کے روتا ہوں اور نوجوانوں آپ سے عرض کرتا ہوں، بالوں کے سٹائل بنانے کا پتہ ہے، کپڑوں کے رنگوں کا پتہ ہے، ہاتھ کے اندر گھڑی باندھنے کا پتہ ہے، انگوٹھی کے اوپر نام لکھوانے کا پتہ ہے، محبوب کا نام ہاتھ کے اوپر تذاب سے لکھوانے کا پتہ ہے، نہیں پتا تو میت کو غسل دینے کا نہیں پتا۔ اور میرا چاند اور میرے پیارو، میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو۔ کہنے لگے مولوی صاحب کیوں؟ میں نے کہا تمہارے باپ نے زندگی میں تمہیں بچپن میں لڑکپن میں، تمہیں جوانی میں جب ماں کی گود میں تھے، جب ابا کی گود میں پھدک کے آیا کرتے تھے، کتنی مرتبہ تمہارے باپ نے تمہیں نہلایا، لیکن تمہارے باپ کو تمہارے ہاتھوں سے ایک ہی مرتبہ نہانے کا موقع ملے گا۔ میرے عزیزوں، جب وہ نہانے کا باپ کو موقع ملے، ضائع نہ کرنا، عبدالحنان کے حوالے نہ کرنا، مسجد کے مؤذن کے حوالے نہ کرنا، مسجد کے قاری صاحب کے حوالے نہ کرنا۔ میں پانی گرم ڈالوں گا، ٹھنڈا ڈالوں گا، میں کروں گا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، جنازے کا وقت ہو گیا۔ 4 جوان بیٹوں کے ہاتھوں سے ابا نہائے گا، پانی ڈالتے ڈالتے باپ کے جسم پر، باپ کے سر پر، باپ کے وجود، باپ کے پیٹ کمر پر، رب کعبہ کی قسم ہے کسی ایک بیٹے کا آنسو گر گیا، اللہ کی عزت کی قسم آنسو جنت الفردوس کے دروازے کھلنے کا ضامن بن جائے گا۔ کون ہے جو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جس کسی نے میرے باپ سے کچھ لینا ہو لے لے؟ تیرا باپ کہہ رہا اوپر والوں کو تو بعد میں دے، پہلے مجھے دے کے جا۔ میں نے کہا چودھری صاحب مجھے کہا نہیں، میں نے کہا اسے کہا نہیں، اس کو کہا نہیں، میں نے کہا کس کو کہا؟ اس بیٹے کو مکان یہ لے گیا، دکان یہ لے گیا، گاڑی یہ لے گیا، زرعی آلات یہ لے گیا، رقبہ لے گیا، بینک بیلنس لے گیا، میری تجوری لے گیا، میرا پاسپورٹ لے گیا، میرا شناختی کارڈ لے گیا، میری دکان کی چابی لے گیا، اس کو ساری چیزیں لے جا، لیکن مجھے بھی تو کچھ دے کے جا۔ میں نے کہا بتا میں کیا کہوں، کیا دے کے جا؟ اسے کہ دنیا چلی جائے پرواہ نہ کریو، شیخ الحدیث صاحب دعا کر کے چلے جائے کوئی بات نہیں، فقیر پیر دعا کر کے چلے جائے کوئی بات نہیں، سارا کلبہ 4000 جنازہ پڑھنے والے دعا کر کے چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن بیٹے تجھے خدا کا واسطہ اپنے باپ پر رحم کر تو نہ جا، 1.5 گھنٹہ کم از کم میرے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھ لے، 1.5 گھنٹہ میرے سرانے بیٹھ کے درود شریف پڑھ لے، کچھ قرآن کی آیتیں اللہ اللہ کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا باپ مرے ماں مرے، بیٹے کو چاہیے قبر کے کنارے بیٹھ جائے، کتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے 4 پیس کر کے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، اللہ اکبر، ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس سارے عمل میں 1.5-2 گھنٹہ لگے گا۔ فرمایا
اپنے باپ کی قبر میں اپنے باپ کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس بیٹھ کر اتنی دیر اللہ اللہ کرو، کیونکہ تمہارا باپ بھرا میلہ چھوڑ کے گیا ہے، بھرا شہر چھوڑ کے گیا ہے، مٹی کے حوالے ہوا، بچھوؤں کیڑوں کے حوالے ہوا، سانپ کے حوالے ہوا، اندھیرے کے حوالے ہوا، وحشت کے حوالے ہوا۔ اتنا قرآن پڑھ کر سنا، باپ کی قبر پر اتنے آنسو بہا، اتنا درود شریف پڑھ کر سنا، تیرے اٹھنے سے پہلے تیرے باپ کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ یہ تھا حق۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، کل صبح 8 بجے مرنے والے کے لیے اسحال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی۔ دھڑ شام کو ٹنٹ لگ گئے، دیگیں آ گئی، اور شام کو میرے عزیز و کلیم بچھ گئے، 2 تکیے لگ گئے، منرل واٹر کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، اور چودھری صاحب آ رہے ہیں ابا کو بخشوانے کے لیے۔ کم سے کم 50,000 غریب کے لیے اور امیر کے لیے 2 لاکھ روپے کا ہونا ضروری ہے۔ تب اپنے آپ کو قبر کے حوالے کرنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر تمہارے مرنے کے بعد تیرے وارثوں نے چاول کی دیگ نہ پکائی، تیری وارث تیرے خاندان والے تیری بیوی تیری بیٹی کا دوپٹہ اتارنے میں دیر نہیں کریں گے۔ کاش تیرا مرے، عبدالحنان کا کاش کوئی مرے، پھر میں بتاؤں بریانی زرد اندر کیسے جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو 4 بیٹیاں یتیم چھوڑ کے گیا، 2 بیٹے لواری چھوڑ کے گیا، بیوہ پر ہسپتال کا 8 لاکھ روپے کا قرضہ چھوڑ کے گیا، اور باہر آدھی پلیٹ میں پلاؤ آدھی پلیٹ میں زردہ۔ ایک بچی نے اپنی ماں کو یوں کیا، کہنے لگی امی باہر کوئی برات بیٹھی ہے، لوگ زردہ پلاؤ کھا رہے ہیں۔ ہاں باہر برات بیٹھی ہے، کل تیرے باپ کا ڈولا اٹھ کے گیا، اس کی خوشی میں لوگ زردہ کھا رہے ہیں۔ شرم تو نہیں آتی؟ ایک بچی اٹھ کے کہنے لگی میری امی جب سے ابو مرا اللہ کی قسم ہے میرے اندر تو پانی کا گھونٹ نہیں گیا، میرا چاچا بریانی کیسے کھا رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ تو اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کا اتنا تو مذاق مت اڑاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو جو تم نے توتڑیاں سی لگا رکھی ہیں؟ کیا پاکستان کے مسلمان تو خراٹے لے رہے ہیں؟ پوری دنیا کا کفر اس وقت اس حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وہ تیرے میرے سے پونڈ ریال نہیں مانگ رہا، وہ تو تیرے میرے سے حسین کے نانے کا کردار مانگ رہا ہے۔ میں انہی قبرستان انہی روڈوں سے واپس جاؤں گا، مجھے قبر والوں نے پھر سوال کر کے پوچھ لیا عبدالحنان ہمارا پیغام دے کے آیا کہ نہیں؟ سنو سنو سنو، قبر مرنے والوں کا پیغام کیا ہے؟ ایسی عقل کی بات کر گئے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بتاؤ، کہنے لگے کچھ تیاری کر کے آنا، عملوں والا بیگ ذرا مضبوط لے کے آنا۔ یہ عملوں والا بیگ یہ سید کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہاشمی کے لیے نہیں ہے، یہ کمبو پٹھان کے لیے نہیں ہے، یہ امان کے لیے نہیں ہے، یہ لغاری کے لیے نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ کون ہے؟ اسلام کی ملکہ ہے۔ یہ کون ہے؟ محسنہ اسلام ہے۔ یہ کون ہے؟ اسلام کے لیے مدرسے کے لیے سب سے پہلے چندہ میں روٹی دینے والی، چندے میں گوشت کا سالن دینے والی، سب سے پہلے اپنا کمرہ بغیر کرائے پہ دینے والی، مدرسے کے لیے اپنا مکان وقف کرنے والی، مال وقف کرنے والی، یہ کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ نبی کی ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے، ایک بیٹی کا نام رقیہ ام کلثوم ہے، ایک بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ۔ یہ 4 بیٹیاں، چوتھی بیٹی جب خدیجہ الکبریٰ کی گودی میں آئی، کیا کہنے گود کے اور کیا کہنے گود میں آنے والی کے، سیدہ خدیجہ گودی میں لے کے بیٹھی ہے۔ اتنی دیر میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، فرمایا خدیجہ اس کا نام فاطمہ رکھ دے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی کملی والے آپ کہہ رہے ہو یا اشارہ وہاں سے ہوا؟ کہ خدیجہ تجھے کیا بتاؤ، یہ بیٹی جب تیری گود میں آئی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دو۔ میں نے کہا جبرائیل کیوں؟ کہ اللہ جل
جل شانہ نے تمہیں تیری اس بیٹی فاطمہ پر اور آنے والی اس کی قیامت تک نسل پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اچھا 5 دن کے فاقے پہ پتھر پیٹ پہ باندھ کر قرآن رات کو یہ پڑھ رہی ہے جہنم کی آگ تو اس پر حرام ہے. اس کا گھر والا مصلی پر گرتا دیکھ کر مارے شرم کے باہر چلا گیا. تہجد کی نماز کا وقت ہے. حضرت علی دروازے پہ کھڑا رو رہا ہے. میں نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کیا بولے کہ کالی کملی والے کے پاس جاؤ. آج اس کی بیٹی نے 4 دنوں میں روٹی نہیں کھائی. اگر میرے سے نبی پاک نے پوچھ لیا بتا میری بیٹی کا کیا حال ہے، فرمایا بتا میں کیا جواب دوں گا. میرے عزیزوں اللہ اکبر، یہ کون ہے جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے؟ بیٹے کربلا کے میدان میں خون کی ندیوں میں نہا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 11 مرتبہ زہر دیا گیا. یہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نیزے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنانے والا، تلواروں کے سائے میں سجدہ کروانے والا. یہ تو اس کی نسل ہے. پیدائشی کو پیدائش پر ہی کہہ دیا تھا جہنم کی آگ حرام ہے. لیکن میرے عزیزوں ایک دن سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. سیدہ فاطمہ کے پھٹے کپڑے کو دیکھا، آپ کے پیمد والے کرتے کو دیکھا، آپ کی میرے عزیزوں 17 پیمد والی چادر کو دیکھا. چاہیے تو یہ تھا کہتے بیٹی نماز پڑھ یا نہ پڑھ، چاہیے تو یہ تھا بیٹی رمضان کا روزہ رکھ یا نہ رکھ، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. ساری حالت دیکھی. فرمایا بیٹی یہ ساری حالت اپنی جگہ، اللہ تیرے پر تیرے ابے پہ رحم کرے، لیکن میری بیٹی خبردار مرنے سے پہلے ذرا عمل والا بیگ بھاری کر لینا، نیکیوں والا بستہ بیگ ذرا بھاری کر لینا. اے میری بچی قیامت کا دن ہوا، اللہ اکبر، حسن حسین کے ساتھ علی کے ساتھ جب تو حوض کوثر پر آئی اور اللہ جل شانہ نے تجھے دیکھ کے یوں کر کے بلا لیا اور پوچھا فاطمہ کیا لائی ہے؟ اے میری بیٹی ناراض نہ ہونا، اگر تیری نیکیوں والا بیگ ہلکا ہوا تو تیرا ابا بھی تیرے سے 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جائے گا. سرکار قبر میں چاڑن گے اور ایک انو آکھن گے آج چھڑ دے تے میرا ہے. بلال جی آمنہ کے لال ذرا کرتا ہٹانا. اللہ اتنے دروں کے نشان پڑے ہوئے. کہتے بلال آج کے بعد مار نہیں کھانی، میں تیری قبر میں آؤں گا تجھے چھڑا کے لے جاؤں گا. حسین جی نانا کہ میرے روزے پہ بیٹھ کے مجاور بن جا، تیروں کے سائے میں تجھے قرآن نہیں سنانا، تیری قبر میں آ کے میں تجھے لے جاؤں گا. اے میری عائشہ تیری مرضی جیسے مرضی زندگی گزار. اے عائشہ میں آؤں گا تیرا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا. فرمایا اے عائشہ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا عائشہ چاہتی ہے تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے کے جنت میں جاؤ. یہ اللہ کے نبی. فرمایا اے عائشہ خبردار اس وقت تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے جوڑے پہ پیمند نہ لگ جائے. میرے عزیزوں آج کہتے ہو معاشرے کے اندر ہم کیا کریں؟ بے حیائی پھیل گئی. کس نے پھیلائی؟ میں نے. گھر تیرا بے حیائی میں پھیلاؤں. اس جرم میں آپ معذرت کے ساتھ انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں گستاخی نہ ہو جائے. ساتھ ہی میں نے ہاتھ جوڑ دیے. میرے عزیزوں میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. چلو اس شریف کے بازار میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مدینہ گارمنٹس. کیا لکھا ہوا ہے؟ مدینہ ریڈی میڈ سینٹر. چلو یہ کس کی ہے؟ سال لگا ہوا ہے. یہ کس کی ہے؟ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں. یہ کس کی ہے؟ مولوی صاحب کے بیٹے کی دکان ہے. یہ کس کی ہے؟ سالانہ جلسے پہ 4 لاکھ روپے خرچ کرنے والے کی دکان ہے. میں دکان کے اندر اپنی نور جیسی بیٹی کو لے کے گیا اور میں نے گودی میں اٹھایا. اللہ اکبر. داڑھی میرے چہرے پر، ٹوپی میرے سر پر، نماز کا نشان میرے ماتھے پر. میں نے یوں کر کے اشارہ کیا. میں نے کہا یہ دکھانا. اس نے دکھایا. لکھا ہوا تھا میڈ ان جاپان. اللہ اکبر. میں نے دیکھا آستین میں کوئی نہیں. میں نے دیکھا شلوار کے پیسے کوئی نہیں. میں نے دیکھا کمر پہ کپڑا کوئی نہیں. میں نے دیکھا سینے پہ کپڑا کوئی نہیں. بیٹی کو یوں کر کے لگایا. بیوی نے کہا بس یہی لینا ہے. بیٹی اچھا ہے. اسے کیا پتا تھا؟ وہ تو معصوم سی ننھی کلی تھی. اس نے یوں کر کے کہہ دیا. اتنے مالک کے دکان سے کہا نہیں جی نہیں میری بیٹی کو یہ پسند ہے. او میرا بابو تو نے 4000 روپے کا برہنہ جوڑا. اسے 1 سال
سال کی عمر میں پہنایا، یہ منہ پر ہاتھ پھیر رہا ہوں، اگر تو نے توبہ نہ کی تو رب کعبہ کی قسم 20 سال کی ہونے دے، تیری عزت کا جنازہ تجھے نکال کے دکھائے گی۔ ہمارے بچے کیوں نہیں پہنتے؟ اور ایک نیا ڈرامہ چلا ہوا ہے ماشاءاللہ، سارے میں بھی جنازہ کندھے پر۔ کون ہے؟ بیوی فوت ہو گئی، شاہ صاحب میری بیگم فوت ہو گئی، میں چہرہ دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ شاہ صاحب میں جنازے کو کندھا دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ تمہارا قبرستان ہے، دیکھو کتنی بیویاں، کتنی کسی کی بیگ میں بہنیں بیویاں پڑی ہیں، کتنا بڑا اللہ کے ساتھ مذاق ہے، دھوکہ ہے، کتنا نبی پاک کے ساتھ دھوکہ ہے۔ جنازہ قبر کے کنارے پرے پرے ہو جاؤ جی، یہ دین کا سب سے بڑا درمن بولا، پرے پرے ہو جاؤ جی، غیر محرم پرے ہو جاؤ جی، سر سے پگڑیاں، رومال، پردہ کرو پردہ کرو۔ میں نے کہا ٹھہرو، میں نے کہا پتہ نہیں کون سی رابعہ بصری ہے، میں نے کہا یہ بایزید کی اماں ہے، میں نے کہا نہیں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی اماں ہوگی، میں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی اللہ والی ہوگی۔ میں نے یوں جھانک کے دیکھا، میں نے کہا استغفر اللہ، آج پردہ یاد آیا، دودھ والے کے سامنے پردہ یاد نہیں آیا، سبزی والے کے سامنے پردہ یاد نہیں آیا، محلے والے کے ساتھ موٹر سائیکل پر سینہ اس کے کمر کے ساتھ لگا کے گئی، پردہ یاد نہیں آیا، رکشے میں 2 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کے گئی، پردہ یاد نہیں آیا، بازار کے اندر کندھے سے کندھا گھسڑ رہی تھی، اس وقت پردہ یاد نہیں آیا، لوگوں سے بحث کر رہی تھی، پردہ یاد نہیں آیا، سینہ اٹھا کے دکھا رہی تھی، اس وقت پردہ یاد نہیں آیا۔ جب آج عزت کا جنازہ نکل گیا، جب آج کام تمام ہو گیا، اس وقت تجھے پردہ یاد آیا۔ رب کعبہ کی قسم اگر اللہ معاف نہ کرے تو اس وقت پردہ رحمت نہیں برساتا، خدا کی لعنت برساتا۔ کہ میں اب تجھے یاد آیا، پہلے کہا تھا میں۔ دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے کی ماں آئی، بیٹی ذرا دوپٹہ نیچے کر لے، تیرا سوہرا سامنے آ گیا، تیرا چاچا سوہرا سامنے۔ اس نے لڑکے کو کونی ماری، اس نے کہا اپنی ماں کو سمجھا، سسر کے لیے میں اپنے بالوں کا جو 20,000 روپے کا سٹائل بنا کے لائی اسے خراب کروں، سمجھا اسے؟ اور میرے بچے وہیں رک کے 5 منٹ آنکھیں بند کر کے سوچ لے، پھولوں والی گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے سوچ لے، اللہ کی قسم جسے تیرے باپ کا حیا نہ آیا، اللہ اکبر، 1 سال کے بعد اس کی گود میں معین الدین چشتی اجمیری نہیں آئے گا، ناچنے والا گانے والا آئے گا۔ اور میرا بچہ جسے مووی والے کا حیا نہ آیا، 400 براتیوں کا حیا نہ آیا، ویٹر کھانا کھلانے والوں کا حیا نہ آیا، میرے عزیزوں جو باجی باجی کہہ کے ایسے ہونا پوز بنوا رہی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ تیری گھر کی عزت کی محافظ نہیں بلکہ تیری عزت کو اجاڑ کے رکھے گی۔ 2 کام میرے ویروں کرو، ایک تو بیٹا ہو یا بیٹی نکاح اس کا مسجد کے اندر کرو، اور دوسرا جب بیٹی کو رخصت کیا کرو تو اللہ کے واسطے کنجسٹڈ ماحول ہے، جگہ جگہ تنگے مکان، چھوٹے چھوٹے کچھ بھی ہے، اپنی بچی کو ڈولی میں اٹھا کر، تم نے دیکھا ہے پہلے باپ بچیوں کے لیے ڈولی نہیں بلکہ اپنی گود کیا کرتے تھے، اور ابا پھول نہیں پھینکا کرتا تھا، البا گاڑی تک بٹھانے کے لیے آنسو بہایا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم اس کے آنسو شبنم کے قطرے بھر کر اس کی جھولی کے اندر آتے تھے، پھر آنے والی اللہ اکبر بیٹا اس کی گود میں عبد القادر آتا تھا، اور بیٹی کھیلا کرتی تھی، دنیا اسے رابعہ بستی کہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اوے لوگوں خدا کے واسطے کچھ تو ہوش پکڑو، کچھ تو ہوش پکڑو۔ اللہ اکبر، اب بھی کہتے ہو غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، اور چلو میرے آنسوؤں کا خدا کی قسم ابوبکر مدنی آگ بالکل ختم ہو رہی ہے، شام تو پہلی کورونا میں چلی گئی تھی، اور میرے بھائی چلو میں بتاؤں، میں یہاں سے ہنس کے جاؤں، جاؤ میں نہیں جاتا، تم اپنے گھروں کی جا کے حالت دیکھو، بتاؤ تمہیں ہنسی آتی ہے؟ حضرت شاہ صاحب مجھے 10 منٹ اور دے دے، میرا دل چاہ رہا ہے میں کچھ کہوں۔ یقین جانو ایک دن میرے بچے کراچی سے